نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ جام محبت اپنا پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ لائق صدر احترام حضرات علماء کرام وہ مشائخ اعظام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ہونہار نوجوان بھائیوں پیارے معصوم سے بچوں پردے میں بیٹھنے والی میری ماں اور بہنوں مغرب کی نماز کے بعد سے برابر یہ پروگرام چل رہا ہے ہمارے اس مدرسے سے بہت سارے بچوں نے اور بہت ساری بچیوں نے اپنے اساتذہ کی شفقتوں میں ان کے زیر سایہ رہ کر کے جو سبق پڑھا ہے ہمیں اور آپ کو ہمارے ان بچوں نے وہ سبق سنایا ہے۔
اس کے بعد میں پھر حضرات اکابر علماء کرام تشریف لاتے رہے اور ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازتے رہے۔ اب آخر میں میرے بہت دل عزیز بے انتہا میرے سے تعلق اور محبت رکھنے والے میرے رفیق جناب حضرت قاری مہتاب صاحب دامت برکاتہم نے جس محبت اور جس خلوص اور جس جذبے کے ساتھ میں بیان فرمایا اور اس کے بعد میں مدرسے کی طرف آپ اور تمام لوگوں کو متوجہ فرمایا، یقیناً قاری صاحب نے جو ہمارے دل کی آواز تھی اور ہمارے دل کی کیفیت تھی، الحمدللہ قاری صاحب نے اس محبت کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت بہترین اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کتنی محبت اور کتنی آپ دل جمعی کے ساتھ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، بس میرا دل تو یہ چاہتا ہے میں آپ حضرات کی محبت کا بہت بہت ممنون اور مشکور ہوں، اور اپنے عزیز مکرم جناب مفتی ریاض احمد صاحب اللہ تعالیٰ سبحانہ آپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور صبری پور کے رہنے والے میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، یہ مدرسے کا قیام آپ حضرات کے اوپر اللہ تعالیٰ سبحانہ کی طرف سے اتنے بڑے انعام کا دروازہ کھولا ہے، اتنے بڑے انعام کا دروازہ کھولا ہے کہ اتنے بڑے اکابر، ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم، ان کے لیے لوگ سالہ سال سے پروگرام اور پلان ہی بناتے رہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کیسے بلوائیں، کیا طریقہ اختیار کریں، اور یہ مدرسے کا قائم ہونا سبحان اللہ مولانا ریاض صاحب اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ایک دروازہ کھل گیا حضرات اکابرین علماء کرام کے آنے کا۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے اپنے اس مدرسے سے محبت کی، آپ نے یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کی، تو آپ ہر روز آپ ان کی برکتیں محسوس کریں گے، اپنے گھروں میں بھی، اپنی آل و اولاد میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، اپنی فصلوں میں بھی، اپنی زمین جائیداد میں بھی، اپنے مال و متاع میں بھی، تمام چیزوں میں آپ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ اس مدرسے کی برکت محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے عرض کروں، قریب 20-22 سال پہلے نلہیڑا مدرسہ جہاں ہمارے مولانا ریاض صاحب ماشاءاللہ رہے گئے، وہاں پہ رہ کر کے ماشاءاللہ جو آپ نے اپنی محبتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، جب وہاں پہ وہ مدرسہ قائم ہوا نلہیڑے میں نے اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کے کہنے پہ، ان کے حکم کے اوپر جب کام شروع کیا، تو گاؤں میں مسجد میں ہمارے پاس تو ایک بالشت جگہ بھی نہیں تھی، ایک بالشت جگہ بھی ہمارے پاس میں نہیں تھی۔ اپنے بزرگوں کے خاص طور سے میرے شیخ جنید وقت حضرت مولانا شاہ سید قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمہ اللہ تعالی عنہ، ان کے فرمان پہ کہاں کہنے لگے کہ جگہ ہو یا نہ ہو مسجد میں کام شروع کر دیں۔ مسجد میں جس وقت میں مسجد میں میرے پاس کا طالب علم پڑھنے والا اس کو بٹھایا، تو اس وقت میں مدرسے کے نام پہ بچے پڑھنے والے صرف 3 بچے تھے۔ جب مدرسے کی شروعات ہوئی 3 بچے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ تمام حضرات یہاں بیٹھے ہوئے، کھجناور کے رہنے والے میرے بزرگ نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہوئے، جس محبت کے ساتھ میں
آپ اپنے ناموں کا اظہار فرما رہے تھے، مجھے رشک آ رہا تھا حضرات کے اوپر۔ الحمدللہ آپ دیکھو وہ نلگھڑا مدرسے میں وہ سلسلہ شروع ہوا، اللہ پاک کا فضل ہو گئے۔ وہاں پہ 2-3 لوگ حافظ تھے، ایک رکشہ چلاتے تھے، ایک حافظ تھے ان کے قرآن یاد نہیں تھا، ایک حافظ تھے جن کے قرآن یاد تھا۔ الحمدللہ مدرسے کا قائم ہونا، قریب 113 بچے تو اس گاؤں کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے، اور 26 علماء ہو گئے، 13 مفتی ہو گئے، 7 بچیاں قرآن کریم کی حافظہ ہو گئی۔ الحمدللہ اس 22-23 سال کی مدت میں اللہ پاک نے انتظام کرایا۔ الحمدللہ 300 بچے وہاں پہ کھانا کھانے والے رہتے گئے۔ 15 سال سے ایک ہاسپٹل چلا رہے جہاں پہ آنکھوں کا آپریشن ہوتا گئے، اور 1 سال سے ہم لوگوں کو فکر تھی الحمدللہ زچہ بچہ کے اعتبار سے بھی ہاسپٹل کا ماشاءاللہ یہ سلسلہ بھی وہاں پہ شروع ہو گیا۔ ایک کمپیوٹر سینٹر چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایک اسکول لڑکیوں کے لیے، ہائی اسکول لڑکیوں کے لیے ہے، ایک لڑکوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ 5 بیگھے مدرسے کے اندر بلڈنگ ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ 40 بیگھے زمین کا اللہ سبحانہ و تعالی نے اور انتظام فرمایا ہے۔ میرے صبری پور کے رہنے والے بھائیوں، بس مجھے ایک دکھ درد ہے، یہ ایک آپ کے سامنے میں ایک درد بیان کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس مدرسے سے محبت کریں۔ اگر آپ کے پاس میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ جب مدرسے کے سامنے سے گزریں اس مدرسے کے اوپر محبت کی نظر ڈالتے ہوئے چلے جائیں۔ اللہ کی قسم اگر اس مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، آپ اس کے اوپر محبت کی نظر ڈالتے ہوئے چلے جائیں۔ میرے دوست میرے بھائیوں، ممکن ہے میرے دوست میرے بھائیوں یہ محبت کی نظر ڈالنا ہمارا ان بچوں کے اوپر شاید یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بس مجھے یہی عرض کرنا ہے، اور میں ہمارے محترم حضرت قاری مہتاب صاحب مجھ سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور حضرات اکابر علماء سے ماشاءاللہ ان کو والہانہ محبت رہتی ہے، ورنہ کہاں یہ حضرات، کہاں مجھ جیسا گیا گزرا آدمی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل